تو اپنے دل کو صاف کرنا ہے. جب استغفار کا مراقبہ کر رہے ہیں اپنے دل کو صاف کریں. اور اس لیے بھی کرو بھائی، یہ طاق راتیں آنے والی ہیں. ان طاق راتوں کے اندر جب اللہ جل شانہ پہلے آسمان پہ ہیں، جبریل امین زمین پر ہیں، فرشتوں کی جماعت کے ساتھ ہیں، تلاش کر رہے ہیں. جو اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھایا ہوا ہے اس کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، مغفرت کے فیصلے ہو رہے ہیں، رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. 1000 راتوں سے افضل راتیں ہیں یہ. اس رات میں بھی جس کی دعا قبول نہیں ہے وہ عبادت کی لائن کا گناہ گار نہیں ہے، وہ اخلاق کی لائن کا گناہ گار ہے. ہاں، فرمایا شرک کرنے والے نے توبہ نہیں کی تو اللہ جل شانہ اس کے گناہ اس رات میں بھی دعا قبول نہیں ہے اگر توبہ نہیں کی. شراب پینے والے نے توبہ نہیں کی تو اس رات میں بھی قبول نہیں ہے. ماں باپ کے نافرمان نے توبہ نہیں کی، ماں باپ کو راضی نہ کیا تو اس رات میں بھی دعا قبول. رشتے ناطے توڑنے والا اس رات میں بھی دعا قبول نہیں ہوتی. اور فرمایا کسی مسلمان کے بارے میں کینہ ہے، ہاں کینہ ہے تو بھی اس دعا قبول نہیں. کینہ کسے کہتے ہیں کہ کسی آدمی نے آپ کو اس کے رویے سے، الفاظ سے، عمل سے آپ کو تکلیف پہنچی. اب اس سے تکلیف پہنچی، آپ اس کو تکلیف پہنچانے کا، انتقام لینے کا جذبہ دل میں ہے، طاقت نہیں ہے. اب اس کو کوئی تکلیف پہنچے اور دل میں راحت محسوس ہو تو فرمایا یہ کینہ ہے. ایسی غلیظ چیز ہے اگر یہ دل میں ہے کہ اس کو تکلیف پہنچ جائے، اس کے بارے میں انتقام کی کیفیت ہے، ایسی غلیظ چیز ہے کہ اگر یہ دل میں ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی. تو فرمایا کینے کو دل سے نکالو، دل کو صاف کرو. میرے بھائیو یہ راتیں دیکھو اب شروع ہونے والی ہیں، اس سے پہلے معافی مانگ لو، جھک جاؤ. معافی مانگنا آسان ہے، معافی مانگنا آسان ہے، بہت آسان ہے. معافی مانگنا بہت آسان ہے، خدا کی قسم دنیا میں بہت آسان ہے. جھک جانا آسان ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے معافی مانگنے سے عزت بڑھتی ہے، بڑھتی ہے، بڑھتی ہے، گھٹتی نہیں ہے عزت. اللہ جل شانہ محشر کے میدان میں معاف کرنے والوں کو، معافی مانگنے والوں کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرمائے. کوئی مانگنے آ جائے تو معاف کر دو، معاف کر دو. فرمایا اللہ جل شانہ اس دن تمہیں معافی عطا فرمائیں گے جس دن تم سب سے زیادہ معافی کے محتاج ہوگے. اور فرمایا کوئی معافی مانگنے آیا اور معاف نہ کیا مسلمان کو، اللہ اس دن چہرہ پھیر لیں گے اس سے جس دن وہ سب سے زیادہ معافی کا محتاج ہوگا، سب سے زیادہ معافی کا محتاج. تو فرمایا کہ بھائی کیوں؟ اور اگر یہ معاف نہیں کیا، یہ جذبات نہیں صاف کیے، یہ دل کو صاف نہیں کیا، حسد، کینہ، بغض، عداوت نہیں نکالی، تو پھر یاد رکھیے گا یہ خیالات انسان کے غلط ارادوں میں کنورٹ ہوں گے، جذبات بنیں گے، پھر عمل بن جائے گا اور وہ عمل منفی عمل ہوگا، غیبت کی شکل میں ہوگا تو گناہ ضائع ہو رہے ہوں گے. فرمایا کہ ایسے غیبت ایسا ہے گناہ، غیبت ایسا گناہ ہے کہ اللہ اکبر. اور غیبت فرمایا اعمال کو ایسے ختم کر دیتا ہے، اعمال کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے بلیڈ بالوں کو ختم کر دیتا ہے. ایسا ہے جیسے اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھانا، فکرے تمہیں کراہت آتی ہے. اور ہمارے شیخ مفتی زین العابدین صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے یہ ہو نہیں سکتا کہ تم کسی کی غیبت کرو اور اس کی نفرت تمہارے دل میں نہ آئے. یہ ایسا، بلکہ علماء نے تو لکھا ہے کہ یہ انتقام اور نفرت کے نتیجے میں ہی الفاظ غیبت کے نکلتے ہیں اور غیبت سے بھی نفرت آتی ہے. www.darsequran.com